زمانے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا جو عرب کے کسی علاقے کے اندر اپنی حکومت چلاتا تھا. اس کا ایک دوست تھا جو گویا حجاز مقدس میں، جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس میں رہتا تھا. وہ ملنے کے لیے سمندر پار آیا اور اس کے پاس پہنچا. بادشاہ نے اپنے دوست کی گویا میزبانی کی، اس کو مہمان بنایا. یہ چند دن ٹھہرا، اپنے پاس وقت گزارا، اور جب بادشاہ کے پاس سے جانے لگا کہ وقت کافی ہو گیا، اب بیوی بچے یاد آ رہے اور گھر کے تقاضے ہیں، میں جاتا ہوں، تو بادشاہ نے رخصت کیا. تو رخصت کرتے وقت بادشاہ نے سنتروں کی ایک تھیلی دے دی اور کہا ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے، رکھ لینا. اب اسے بڑی دل پہ گرانی ہوئی کہ بادشاہ کے پاس میں آیا اور اتنی دور سے آیا اور سمندروں کا سفر کر کے پہنچا اور اس نے چند سنترے مجھے دے دیے. لیکن اب بادشاہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا. چپ چاپ وہ تھیلی لے کے رکھ لیا. کشتی آئی، اپنے گویا کشتی میں بیٹھ کے آگے بڑھ گیا. اب وہ آگے لنگر انداز ہوئی، ایک جگہ دو جگہ. اب ایک جگہ جب لنگر انداز ہوئی تو پتا چلا کہ اس ملک کے بادشاہ کی فوج یہاں کشتیوں کے پاس آئی ہوئی ہے اور وہ کشتی میں کچھ ٹٹول رہی ہے. اب لوگ آ کر کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، ہمارے ولی عہد بیمار پڑا ہے اور بادشاہ کا بیٹا شہزادہ عجیب بیماری میں ہے، اور جتنا علاج کرنا تھا طبیبوں نے اور ماہر ڈاکٹروں نے علاج کر لیا اس زمانے کے، اور انہوں نے جواب دے دیا اب اسے بچانا مشکل ہے. بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اگر سنترا مل جائے تو اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں سنترا ہوتا نہیں، ہم آنے والی کشتیوں میں ٹٹول رہے تو کسی میں ہم کو سنترا ملا نہیں. اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہاں میرے پاس ہے. تو اس نے سنترے کی تھیلی دے دی. اب وہ سنترے کی تھیلی لے کے دوڑے. وہ اللہ کی کرنی ہے کہ اس سے ان طبیبوں نے علاج کیا، اللہ نے اس علاج کو اس کی حیات بنا دی اور اس کی بیماریاں دور ہو گئی. جب وہ سنبھل گیا دن دو دن کے اندر تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی. اس نے کہا ارے اس کو ہماری طرف سے انعام ملنا چاہیے. وہ فوج نے کہا کہ ابھی لنگر انداز ہے، وہ پانی کا جہاز، وہ کشتی ابھی ٹھہری ہوئی ہے. کہا کہ کہاں ہے وہ تھیلی جس میں اس کے سنترے تھے. وہ تھیلی کو منگایا اور اسے پورے ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا اور کہا کہ یہ لے جا کے ہماری طرف سے دے دو. اب وہ اس کو دے دیا گیا. اب وہ دیکھ کے اس کی حیرت ہوئی، یا اللہ ملنے کی جگہ تو کچھ نظر نہیں آیا اور یہاں سے اتنا ملا کہ میری عقل کام بھی نہیں کرتی. اب یہ چلا گیا. اب بہرحال اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزاری. کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بادشاہ کی محبت میں نکلا، پھر وہاں پر آیا ملنے کے لیے. پھر بادشاہ نے اپنے پاس ٹھہرایا. ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. ان باتوں میں بادشاہ نے پوچھا اچھا بتاؤ ہمارے سنتروں کا کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ بھئی سنتروں سے تو میں حیران تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور آگے ایسا واقعہ پیش آیا اور اس کے بدلے میں ہیرے جواہرات سے بھری تھیلی مل گئی. تو بادشاہ نے کہا ارے تم نے بہت سستا سودا کیا ہمارے سنتروں کا. تو یہ اور حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے جو میرے تصور میں بھی نہیں تھے، ملکوں کو خریدنے کی دولت مجھے مل گئی اور بادشاہ کہہ رہا کہ سستے میں سودا کیا. میں نے کہا سستے میں کیسا ہوا؟ تو بادشاہ چپ ہو گیا. اس نے کہا ہم تمہیں آگے بتائیں گے. دن گزر گیا، رات آئی تو بادشاہ نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو. اب وہ اٹھا اور اپنے کپڑے اتارے اور وہ پرانے پھٹے کپڑے جس کے اوپر داغ دھبے لگے ہوئے تھے وہ پہن لیے اور اس کو ساتھ لیا، اپنا بھیس بدلا اور نکل کر ایک لوہار کے پاس پہنچا اور جا کے کہا کہ وہ سیٹ صاحب مزدور آ گیا مزدوری کرنے کے لیے. اب اس لوہار نے ڈانٹا اور کہا 3 دن کے بعد آئے ہو، کہاں تھے؟ کہا کہ نہیں بڑی مجبوری تھی. کہا ایسے بھی کام چلتا ہے، اگر کام کرنا تو پابندی سے آؤ ورنہ راستہ دیکھو ہمارے ہاں کام نہیں ملے گا. کہا بھائی کچھ کام دے دے. کہا جاؤ بھٹی کے پاس بیٹھو اور لوہا موڑو. اب یہ بھٹی کے پاس بیٹھ گیا اور منہ سے پھونکنے بھی لگا اور آگ پھونک کے بھڑکانے بھی لگا، لوہے کو گرم کر کے موڑنے بھی لگا. اب اسی میں وقت گزرا. وہ سارے کپڑے اسی داغ دھبوں کے اندر کالے پیلے ہوتے تھے اور اس کا چہرہ بھی اسی دھویں کے اندر پورا برا حال بن جاتا تھا. صبح کی نماز سے پہلے تک 4 بجے رات تک یہ کام کرتا رہا اور کہا میرا کام ہو گیا مزدوری دے دو. اس نے کچھ پیسے پھینکے، یہ بادشاہ مزدوری دے لیا آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ سارے خزانے میں رعایا پہ خرچ کرتا ہوں اور اپنی ضرورتیں ان پیسوں سے پوری کرتا ہوں اور یہ حلال مال کے سنترے میں نے تمہیں دیے تھے.
جس میں اللہ نے اتنی برکت تمہیں دی. تو فرمایا حلال کی برکتیں الگ ہی ہوتی ہیں. آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ملے گا. دنیا میں خدا نسلوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے ہیں بشرطے کہ آدمی ان چیزوں کو پہچانے. اب حلال کھانا بھی، حلال دیکھنا بھی، حلال بولنا بھی، اپنے دل کو حلال بنانا بھی، تاکہ یہ دل عداوتوں کے حرام میں نہ جائے، بغض کی حرام میں نہ جائے، جھگڑوں کے حرام میں نہ جائے، دوسروں کو برا بھلا سمجھنے کے حرام میں نہ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ کسی کو حقیر سمجھے. یعنی کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہی نہیں. کیا پتا کہ آج جسے تم گناہ گار سمجھ رہے ہیں وہ توبہ کر کے کل ولی کامل بن جائے اور تمہارا تکبر تم کو ہلاک کر دے اور تو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کی کوئی قیمت باقی نہ رہے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو. اور